بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدی عباس دیوکا۔ آج میں بات کروں گا جو ریسنٹلی گجرانوالہ موٹر وے پر ایک ثنا نامی خاتون کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے، یعنی کہ اجتماعی زیادتی کا وہ شکار ہوئی ہے۔ ان میں کون کون سے ملزمان سامنے آئے ہیں، ان ملزمان کو کتنی سزا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے جو خاتون کا بیان ہے اور عمر شیخ CCPO لاہور نے جو بیان دیا ہے اس کے حوالے سے اس پر ہم بات کریں گے، اور گینگ ریپ کی جو ملک پاکستان کے قوانین ہیں ان میں ان کی کتنی سزا ہے، اس حوالے سے قانونی نقطہ نظر آپ کی گوش گزار کروں گا، اور اس میں آپ کو چند دلچسپ اور خطرناک حقائق سے بھی میں آگاہ کروں گا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک ثنا نامی عورت جو فرانس میں مقیم ہوتی ہے وہ پاکستان میں آتی ہے، اور اس نے لاہور سے گجرانوالہ جانا ہوتا ہے۔ وہ لاہور سے اپنے 2 بچوں کو ساتھ لیتی ہے اور موٹر وے کے ذریعے گجرانوالہ کی طرف رواں دواں ہوتی ہے۔ جب یہ وقوع ہے 8 اور 9 ستمبر کی درمیانی شام کا، یعنی کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات 3 بجے کا ٹائم ہے کہ گجرانوالہ کے نزدیک یا ان کے لاہور سے جاتے ہوئے اس کی گاڑی کا رستے میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ادھر کھڑی ہو جاتی ہے یا ادھر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں پر گاڑی سائڈ میں پارک کرتی ہے تو وہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار سردار شہزاد ولد اشرف، جو اس کیس کا مستغیث بنا، جو اس کیس کا کمپلیننٹ بنا، اس کو کال کرتی ہے کہ میں اس جگہ پر ہوں اور میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ آپ 130 پر جو ان کی ہیلپ لائن ہے موٹر وے پولیس کی، ان کی ہیلپ لائن پر آپ کال کریں اور میں بھی تھوڑی دیر تک بس پہنچتا ہوں۔ وہ جب پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو عورت ہے، وہ جو گاڑی ہے جس گاڑی میں وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ تھی، اس گاڑی کے جو ڈرائیونگ سیٹ والا شیشہ ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کانچ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے وہ موٹر وے سے نچلی جانب دیکھتا ہے، کچے راستے کی جانب ایک جنگل نما علاقہ ہے، اور وہاں سے وہ جو عورت ہے، ثنا نامی عورت ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، اور وہ زخمی بھی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر مختلف زخموں کے نشانات ہوتے ہیں، لیسریٹڈ واؤنڈز اس طرح کی ہوتی ہیں، اور وہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا تو وہ آگے سے بتاتی ہے کہ جب ہم گاڑی میں موجود تھے تو اچانک 2 ملزمان، ایک کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا، گاڑی کا شیشہ توڑ کر انہوں نے ہمیں زبردستی نکالا۔ میں نے ان سے منتیں سماجتیں کی کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو، خدا را میری جان بخشی کر، تو میرے ساتھ کچھ ایسا غلط کام نہ کرو، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اور زنا کرنے کی نیت سے انہوں نے مجھے گاڑی سے زبردستی شیشہ توڑ کر، لاک کھول کر، دروازہ کھول کے مجھے زبردستی نکالا۔ نکالنے کے بعد مجھے بچوں سمیت نیچے موٹر وے سے نیچے جنگل نما جو علاقہ ادھر لے گئے۔ ادھر دونوں ملزمان نے باری باری میرے ساتھ زنا بالجبر کیا۔ یہ ملک پاکستان کی ایک بیٹی کے ساتھ ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری جو موٹر وے ہے جو 24 گھنٹے آمد و رفت کا ذریعہ ہے، کہ وہاں پر بھی ہماری عزت، ہماری جان کا تحفظ نہیں ہے۔ اس کے بعد FIR ہوتی ہے، FIR کا مستغیث بنتا ہے سردار شہزاد ولد اشرف، یہ اس کا عزیز رشتہ دار ہے۔ FIR نمبر ہے 1369/20 1369/20، اور یہ صبح 10 بجے FIR ہوتی ہے تھانہ گجرپورہ ضلع لاہور میں، تقریباً 7 گھنٹے کی ڈیلے سے۔ اس میں جو offences ایڈ ہوتے ہیں وہ 376(2) اور اس کے ساتھ 392، اور جو نقصان جو ثنا نامی عورت اپنی FIR میں لکھواتی ہے، وہ کہتی کہ جی میرے پاس 1 لاکھ روپیہ نقدی کیش تھا، اس کے ساتھ 2 طلائی دوسرا زیورات تھے، وہ ان کی مالیت 1 لاکھ تھی، سونے کا 1 عدد بریسلٹ، اس کی قیمت 50,000 تھی، گاڑی کی رجسٹریشن جو کارڈ ہے وہ، اور 3 عدد ATM کارڈ، یہ بھی میرے وہ منہ سے زبردستی چوری کر کے یعنی کہ چھین کے لے گئے۔
اب آتے ہیں اوفینسز کی جانب سے. 2 اوفینسز اس ایف آئی آر میں ایڈ کیے گئے ہیں. پہلا 376(2), اس میں جو سزا ہے یہ گینگ ریپ کی سزا ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ ملزمان کسی لڑکی کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر کریں تو ان میں سے ہر ایک ملزم کو، یہ یاد رکھیں کہ اس سیکشن میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے ہر ایک ملزم کو سزائے موت دی جائے گی یا عمر قید دی جائے گی. یعنی کہ اگر یہ 2 ملزمان ہیں اور ان پر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان دونوں ملزمان کو سزائے موت ہوگی. اس کے ساتھ 392 جو رابری سے ڈیل کرتا پاکستان پینل کوڈ، اس میں اس کی ویسے تو سزا 10 سال ہے، 10 سال تک ہے، لیکن اگر اس سیکشن کے مطابق رابری کسی ہائی وے پر کی جائے تو یہ 14 سال تک ہو سکتی ہے. اس ایف آئی آر میں اس اکرنس میں کیونکہ یہ جو رابری ہے ساتھ میں گینگ ریپ پلس رابری یہ ایک ہائی وے پر ہوا ہے تو اس میں ان کو 14 سال کی سزا دی جائے گی. اور یہ دونوں جرائم ناقابل ضمانت ہے، ان میں ضمانت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. اس میں جو گاڑی استعمال ہوتی ہے اس گاڑی وہ ہونڈا کی گاڑی ہے، وائٹ کلر کی AGY 345 یہ گاڑی ہے. ٹھیک ہے. اور 2 ملزمان کی شکل و شباہت اس میں بیان کی جاتی ہے. جو پہلا ملزم کا جو شکل و شباہت ایف آئی آر میں بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک جو شخص ہے اس کا جسم پتلا ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اور 30 سے 35 سال کا، اور دوسرا ملزم جو ہے اس کا جسم بھاری ہے اور اس نے بھی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس کا رنگ سانولا ہے اور جسم اس کا بھاری ہے. ایک کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. اس کے بعد ایف آئی آر ہونے کے بعد جب پاکستان کے عوام کو پتہ چلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑے دکھ والی بات نہیں ہے کہ جو ہماری مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں وہ ہمارے ملک میں محفوظ نہیں ہیں. آئے دن اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ ضرور روزانہ 1 آدھ 2 3 کیسز سننے کو ملتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. اس میں اس کے بعد عمر شیخ صاحب CCPO لاہور ایک بیان جاری کرتے ہیں کہ یہ جو عورت تھی یہ اکیلی کیوں نکلی. اس کے بعد وہ دوسرا ایلیگیشن یہ لگاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ سے ایک یہ دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اس عورت نے جانے سے پہلے پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا تھا. جناب CCPO صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ خدا نخواستہ اگر گاڑی ویسے خراب ہو جاتی تو پھر آپ کس چیز کو بلیم کرتے. ہماری سڑکیں نہیں محفوظ، موٹر وے جس پر میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک ہم رستے سے جا رہے ہیں، ہو سکتا وہاں پر کچھ ہمارے ساتھ کوئی ڈکیتی، کوئی خدا نخواستہ کوئی واردات ہو جائے، لیکن موٹر وے ایک نہایت ہی اچھا اور تحفظ والا رستہ ہے، اس پر ہم ایزیلی موو کر سکتے ہیں، ہم ٹریول کر سکتے ہیں. وہ تو ایزیلی اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ملک پاکستان کی یہ جو سڑکیں ہیں بالخصوص یہ جو موٹر وے اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ تو جا رہی تھی، رستے میں پیٹرول ختم ہو گیا. ہاں یہ اس کی غلطی میں مان سکتا ہوں کہ اس نے جانے سے پہلے پیٹرول چیک نہیں کیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچا کہ یہ ساتھ ہی گجرا والا ہے تو میں جیسے ہی گجرا والا میں انٹر ہوں گی میں پیٹرول ڈلوا لوں گی. تو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. آپ تو پیٹرول کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی گاڑی اچانک خراب ہو جاتی پھر آپ کس کو بلیم کرتے؟ کوئی تھا آپ کے پاس جسے آپ بلیم کرتے؟ نہیں. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے نہیں. اس سے آگے جو ہماری عوام ہے ظاہر سی بات ہے اس میں ایک رنج و غم کی لہر دوڑی ہوئی ہے. پیچھے زینب والا کیس اور آئے دن اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ دن بدن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. اس کی جو بیسک وجہ یہی ہے، ایز اے لائر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے مرڈر کیسز ہوتے ہیں ان میں جو سزا ہوتی ہے اس پر عمل نہیں ہوتا. عمل ہونا چاہیے، جو ایگزیکیوشن ہے وہ 100% ہونی چاہیے. ہاں اگر کسی کے خلاف آپ ویسے ایلیگیٹ لگاتے ہیں تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. 182 182 آپ کے پاس موجود ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ غلط الزام لگاتا ہے تو اس کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن جب ایک کیس یا ایک وقوع
ایک وقوع ثابت ہو جاتا ہے اور اس کو سزائے موت دی جاتی ہے تو پھر اس پر ایگزیکیوٹ ہونا لازمی ہے، بالکل ضروری ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو لٹکائیں، وہ جو بل پیش ہونے والا تھا نا اس بل کو دوبارہ لائیں قومی اسمبلی میں، ان کو لٹکائیں، یہ جو ریپسٹ ہیں ان کو لٹکائیں خدا را۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن چلتی ہے۔ انویسٹیگیشن میں ایک ملزم، دو ملزمان سامنے آتے ہیں، ایک کا نام فیاض ولد اللہ بسایا اور دوسرے کا نام الہی بخش ولد منظور ہے۔ یہ دونوں جس جگہ پر وقوع ہوا ہے اس سے نزدیک کے ذمہ دار ہیں اور یہ دوسرا گھاس پھوس کا کاروبار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ملزمان کو پولیس نے اریسٹ بھی کیا۔ اپنی خیر تفتیش میں وہ سرگرم ہے، اپنی کارروائی کر رہی ہے، لیکن ہمیں جس حد تک ہو سکتا ہے اس چیز کو کنڈیمن کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس نے پیٹرول نہیں ڈلوایا تھا، اس نے گاڑی چیک نہیں کی تھی۔ نہیں یار، یہ دیکھو کہ اگر گاڑی ویسے خراب ہو جاتی تو پھر آپ کسے بلیم کرتے؟ کسے بلیم کرتے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ عمران خان صاحب، آپ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ ارے ریاست مدینہ میں تو اگر کوئی لڑکی چوری کرتی ہے تو سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھ کٹوا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میری فاطمہ بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ آپ ریپسٹ کو کھلا آزاد چھوڑ دیں گے؟ آج نہیں کل چھوٹ جائیں گے۔ پولیٹیشین، مافیا سب ملے ہوئے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ صرف اور صرف قانون پر عمل کروایا جا سکتا ہے۔ اگر ہماری ایگزیکٹو ٹھیک ہو جائے تو پاکستان میں ہر ادارہ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدارا اپنی عدالتوں کو بہتر بنائیے، ان پر کام کریں، جو منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس پر کام کریں۔ آئی جی صاحب، جو منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا آپ اس پر کام کریں۔ آپ نے بھی اللہ کو جواب دے ہونا ہے، میں نے بھی اللہ کو جواب دے ہونا ہے۔ کیا کہیں گے ہم اللہ سے اس وقت؟ لیکن اگر میری بہن ثنا مجھے سن رہی ہے تو میری بہن، سرکار مدینہ کا فرمان ہے کہ رات کو اکیلے سفر نہیں کرتے۔ سرکار مدینہ کا فرمان ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1088، سرکار مدینہ نے فرمایا جو عورت اللہ پر ایمان اور روز قیامت پر یقین رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ ایک دن رات کی مسافت اس حالت میں طے کرے کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی اس کا باپ نہ ہو، بھائی نہ ہو، بیٹا نہ ہو، ہسبینڈ نہ ہو۔ اس کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر 2998، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا اگر لوگ تنہا سفر کرنے کے متعلق وہ نقصان خطرات جان لیں جو میں جانتا ہوں تو رات کو کبھی اکیلے سفر نہ کریں۔ آپ ان چیزوں پر عمل کیا کریں اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس چیز پر عمل کروائیں۔ اسلام ہی وہ ضابطہ حیات ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دس از دا اونلی کوڈ آف لائف۔ اسلام ہماری بیٹیوں کو عزت دلا سکتا ہے، ان کی عزتیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسلام ہماری ماؤں کی عزتیں محفوظ رکھ سکتا ہے، ہماری بیٹیوں کے، ہماری بہنوں کے، ہماری بیویوں کی عزتیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ خدا را ان چیزوں پر غور کرے۔ اللہ حافظ۔